بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام بخاری شریف کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ نماز کے مختلف احکام اور اس کے آداب درس میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ باب نمبر 126 بابن، حدیث نمبر 797۔ حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر صرف مطلق باب کا ذکر کیے، عنوان ذکر نہیں کیے، اور جس باب کے بعد عنوان ذکر نہ ہو تو وہ باب ابواب سابقہ گزشتہ گزرے ہوئے ابواب کا تتمہ ہوتا ہے۔ تتمہ یعنی اس کی تکمیل ہے، اب تک جتنے ابواب ذکر کیے اسی کے تحت کوئی چیزیں اگر چھوٹ جائیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مطلق باب کا عنوان لاتے ہیں، باب کہتے ہیں، اور اس میں متفرقات گزری ہوئی جو چیزیں ہیں اس میں جو چیزیں چھوٹ جاتی ہیں اس کو بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال آپ نے فرمایا میں ضرور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کے قریب نماز پڑھ کر بتاؤں گا، یعنی فکان یقرأ، بس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی دوسری رکعت میں اور عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد، یہ کہنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے آپ قنوت پڑھتے تھے، فیدعو للمؤمنین، اور اس قنوت میں مؤمنین ایمان والوں کے لیے دعائیں رحمت کرتے، اور ویلعن الکفار، اور کافروں پر بد دعا کرتے۔ اب یہاں دعائے قنوت کے متعلق بھی فقہا کا اختلاف ہے کہ کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور کب پڑھنا چاہیے، اس کا محل کیا ہے۔ تو اب آگے وتر کا بیان آ رہا ہے تو اس پہ مستقل اس کی بحث انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ رکوع کے بعد دعا پڑھنے میں فقہا کا اختلاف اور فقہا کے مذاہب، یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ جب کہتے ہیں تو اس کے بعد دعائیں پڑھنے کے متعلق فقہا کے اختلاف اور مختلف ان کے مذاہب ہیں۔ اس کے بعد دعا پڑھنا چاہیے یا نہیں، اور کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ حافظ زین الدین عبد الرحمن بن شہاب الدین ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو لانے سے امام بخاری کا مقصود دعائے قنوت کو بیان کرنا نہیں ہے۔ یہ حدیث جو امام بخاری لائے ہیں یہاں پر، کیونکہ امام بخاری نے دعائے قنوت کے اثبات کے لیے ابواب الوتر کے آخر میں مستقل باب ذکر کیا ہے، اور قنوت کے متعلق تفصیل انشاءاللہ ہم وتر کا جو بیان ہے ابواب الوتر اس میں ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں۔ لیکن یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو قنوت کا جو ذکر لا رہے ہیں، جو حدیث پاک لائے ہیں، اس کا مقصود یہ ہے کہ جب نمازی سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد کہے تو اسی پر اقتصار نہ کرے، اکتفا نہ کرے، بلکہ دیگر اذکار اور دعائیں بھی کرے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں مقصد یہ ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اکثر جو مشہور ہے کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے اور ربنا لک الحمد یہ کہنا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لا کر یہاں بتا رہے ہیں کہ اور بھی جو مسنون دعائیں ہیں اور اذکار ہیں وہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح احادیث مروی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کے بعد
دیگر اذکار بھی پڑھتے تھے اور دعائیں بھی کرتے تھے۔ امام بخاری نے ان احادیث کی روایت اس لیے نہیں کی کہ وہ احادیث ان کی شرط کے مطابق نہیں تھی۔ امام مسلم اور دیگر محدثین نے ان احادیث کی روایت کی ہے۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ دعا کرتے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے لیے ایسی حمد ہے جس سے آسمان اور زمین بھر جائے اور ان کے درمیان کی چیزیں بھر جائیں، اور جس چیز کو تو چاہے وہ بھر جائے، یعنی زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں اس کے برابر اور اس سے زیادہ، اور جتنا تو چاہے اس کے برابر تیرے لیے تعریف ہے۔ تو یہ مسنون دعائیں، یعنی رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہنے کے بعد، پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے سجدے میں جانے سے پہلے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ تو یہ جامع دعا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ کی تعریف اور اللہ کی شان اور اللہ کی عظمت اس میں بیان کی گئی ہے۔ امام شافعی اور امام اسحاق نے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد کے بعد ان اذکار کے پڑھنے کو نماز میں مستحب قرار دیا ہے۔ یعنی یہ جو مسنون ذکر، مسنون دعائیں حدیث پاک میں جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے، یہ دعائیں پڑھنا یہ مستحب ہیں۔ اگر کوئی پڑھے تو اس کے لیے ثواب ہے، اگر کوئی نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، خواہ نماز فرض ہو یا نفل۔ اور فقہائے احناف نے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کے علاوہ کسی اور دعا یا ذکر پڑھنے کو مستحب قرار نہیں دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اذکار نوافل میں پڑھنے پر محمول ہے۔ جن احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد قومے میں ٹھہر کر آپ یہ دعا پڑھتے تھے، تو یہ نفل نماز میں ہی، فرض نماز کی بات نہیں ہے۔ امام احمد نے کہا ملء ما شئت تک یہ دعا پڑھی جائے اور اس سے زائد نہ پڑھی جائے، اس سے زیادہ۔ اور ان سے دوسری روایت یہ ہے کہ یہ دعا فرائض میں بھی پڑھنی مستحب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں میں بھی یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ کون امام احمد؟ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی، امام اسحاق کے پاس یہ نماز یعنی یہ مستحب ہے دعا پڑھنا فرض نمازوں میں، فرض نمازوں میں بھی۔ دعائے قنوت کو رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد پڑھنے میں فقہا کے مختلف مذاہب ہیں۔ دعائے قنوت کب پڑھنا چاہیے، رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد؟ علامہ بدر الدین محمود بن احمد حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے ان فقہا نے استدلال کیا ہے، جو استدلال یعنی دلیل پیش کی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ظہر، عشاء اور صبح کی نماز، فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا مستحب ہے۔ اور فرقہ ظاہریہ یعنی غیر مقلدین نے کہا ہے کہ دعائے قنوت تمام نمازوں میں پڑھنا مستحسن ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق نے یہ کہا ہے کہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھی جائے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد یہ ائمہ کے پاس دعا پڑھی جاتی۔ ابن منذر نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اسی طرح منقول ہے۔ امام مالک اور ایک روایت میں امام احمد سے منقول ہے کہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھی جائے۔ منقول ہے کا مطلب یعنی ان سے بات نقل کی گئی، بیان کی گئی ہے کہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھی جائے، رکوع میں جانے سے پہلے۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک دعائے قنوت صرف وتر میں پڑھی جائے۔ احناف کے پاس دعائے قنوت وتر کی آخری رکعت میں پڑھی جاتی ہے رکوع میں جانے سے پہلے۔ علامہ ابن منذر نے کہا ہے کہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت برا بن عازب
حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اسی طرح منقول ہے، یہ بات نقل کی گئی ہے۔ اور تابعین میں سے عمر بن عبدالعزیز، عبید السلمانی، حمید الطویل اور عبداللہ بن مبارک کا بھی یہی موقف ہے۔ علامہ ابن منذر نے کہا ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک اس میں نمازی کو اختیار ہے، خواہ وہ رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھے یا رکوع کے بعد، اور یہ امام احمد سے منقول ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 798، حدثنا عبداللہ بن ابی الاسود قال حدثنا اسماعیل عن خالد الحذاء عن ابی قلابة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان القنوت فی المغرب والفجر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قنوت، دعائے قنوت مغرب اور فجر میں پڑھی جاتی تھی، مغرب کی نماز میں اور فجر میں۔ اس حدیث کے جو رجال ہیں یعنی راوی ہیں، ان کے متعلق بتا رہے ہیں کہ عبداللہ بن محمد بن ابی الاسود، ابو الاسود کا نام ہے۔ یہ حدیث کتنے کتابوں میں ہے؟ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، مسند طحاوی میں ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کے نام کے متعلق تھوڑی سی تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ عبداللہ بن محمد بن ابی الاسود، ابو الاسود کا نام ہے حمید عن ابی الاسودی، عبداللہ بن ابی الاسود، ان کا پورا نام کیا ہے بتا رہے ہیں کہ عبداللہ بن محمد بن ابی الاسود، ابو الاسود کا نام ہے یہ۔ حمید بن الاسود ابو بکر البصری ہے، حمید بن الاسود یہ نام ہے، ان کی کنیت ابو بکر البصری، یہ 223 ہجری میں انتقال کر گئے تھے۔ اسماعیل بن علیہ، خالد بن مہران الحذاء، ابو قلابہ، عبداللہ بن زید بن عمرو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فجر اور مغرب کی نمازوں میں دعائے قنوت کا منسوخ ہونا اور علامہ خطابی کے اعتراض کا جواب۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اب مغرب کی نماز میں بھی کیا دعائے قنوت پڑھیں گے؟ تو بتا رہے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا یہ حکم، اس کی تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پہلے مغرب اور فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جاتی تھی، پھر اس کو ترک کر دیا گیا، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے، یعنی اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ابتدا میں فجر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں دعائے قنوت کی تلاوت یعنی دعائے قنوت پڑھی جاتی تھی، بعد میں اس کو ترک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ اس کے متعلق ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ دعائے قنوت پڑھے، پھر آپ نے اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو اس کے متعلق دیگر روایتیں بھی ہیں کہ کچھ قبائل کے لوگ، کچھ لوگ مسلمانوں کو ناحق قتل کیے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام ان کفار پر بدعا کرنے کے لیے آپ دعائے قنوت 1 مہینہ تک پڑھتے رہے۔ علامہ ابو سلیمان حمد بن محمد خطابی فرماتے ہیں اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ آپ نے قبیلے رعل اور ذکوان وغیرہ مخصوص قبائل کے خلاف دعا کو ترک کر دیا تھا۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نے مطلقاً قنوت کو ترک کر دیا تھا، یا آپ نے 4 نمازوں میں قنوت کو ترک کر دیا تھا اور فجر کی نماز میں قنوت کو ترک نہیں کیا تھا، یعنی چھوڑ دینا، ترک کے معنی چھوڑ دینا۔ علامہ عینی اس کے جواب میں فرماتے ہیں یہ کلام بلا دلیل ہے اور محض تعصب اور ہٹ دھرمی پر مبنی ہے، کیونکہ اس حدیث میں ضمیر قنوت کی طرف راجع ہے، اور یہ عام ہے اور تمام نمازوں کے قنوت کی طرف راجع ہے۔ راجع یعنی لوٹ دی ہے۔ اس حدیث میں یہ کہنا کہ آپ نے فجر کی نماز کے علاوہ قنوت کو ترک کر دیا تھا، یہ بھی بلا دلیل ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ فجر کی نماز کی تخصیص کی دلیل یہ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیشہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے رہے حتیٰ کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ ابن الجوزی نے العلل المتناہیہ میں تحریر کیا ہے کہ سنداً یہ حدیث صحیح نہیں ہے،
اس کی سند میں ابو جعفر رازی ہے، ابن المدینی نے کہا ہے کہ ان کا حافظہ مختلط ہو گیا تھا، یعنی خلط ملط ہو گیا تھا، حافظہ ان کا ٹھیک نہیں تھا۔ یحییٰ نے کہا وہ خطا کرتے تھے۔ امام احمد نے کہا وہ حدیث میں قوی نہیں ہے۔ ابن حبان نے کہا وہ مشاہیر سے مناکیر کی روایت میں منفرد تھے، یعنی منکر روایتیں لاتے تھے۔ فجر کی نماز میں قنوت نہ پڑھنے کے متعلق آثار، شوافع کے بعد فجر کی نماز میں قنوت پڑھی جاتی ہے، احناف کے بعد وطر، یعنی عشاء کی فرض پڑھنے کے بعد، سنت پڑھنے کے بعد جو وطر پڑھتے ہیں 3 رکعت واجب الوطر، تو وطر کی آخر رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ لیکن ان کے پاس، دیگر ائمہ کے پاس، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خاص طور پہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھا جاتا ہے، ان کے پاس دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ تو فجر کی نماز میں قنوت نہ پڑھنے کے متعلق آثار، یہ احناف کے متعلق، احناف کے دلائل ہیں، حنفی مسلک، فقہ حنفی کی تائید میں ہے دلائل۔ امام عبدالرزاق نے اس حدیث کے معارض متعدد آثار روایت کی ہیں۔ اسود بن یزید، عمرو بن میمون نے بیان کیا ہے کہ ہم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں فجر کی نماز پڑھی، انہوں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ یہ روایت سے ثابت ہوا کہ اجلہ صحابہ فجر کی نماز میں قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ علقمہ بن قیس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ مصنف عبدالرزاق میں یہ روایت موجود ہے۔ حدیث نمبر 4963۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ مصنف عبدالرزاق، حدیث نمبر 4966۔ ابن ابی نجیع بیان کرتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے پوچھا کیا حضرت عمر بن خطاب فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا نہیں، یہ لوگوں نے بعد میں بدعت نکالی ہیں۔ مصنف عبدالرزاق، حدیث نمبر 4972۔ حدیث نمبر 799۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن نعیم بن عبداللہ المجمری عن علی بن یحیی بن خلاد الزرقی عن ابیہ عن رفاعۃ بن رافع الزرقی قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت 39 ملكا یبتدرونہا ایہم یکتبہا اول۔ حضرت رفاعہ بن رافع الزرقی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، تو ایک شخص نے آپ کے پیچھے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب آپ نماز پڑھ کر مڑے تو آپ نے پوچھا یہ کلمات کون پڑھ رہا تھا؟ تو اس نے کہا میں۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا 30 سے زیادہ فرشتے ان کلمات کی طرف سبقت کر رہے تھے کہ ان میں سے کون ان کلمات کو پہلے لکھتا ہے، یعنی یہ جملے پسندیدہ ہیں، ربنا ولک الحمد، اس کے بعد حمدن کثیرن، اے اللہ اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف ہے، حمدن کثیرن بہت زیادہ تعریف، طیباً اچھی تعریف، مبارکن فیہ برکتوں والی تعریف، یعنی اس میں اور اضافہ ہو اور بہت زیادہ تعریف۔ تو اللہ کی حمد کے لیے ان الفاظ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا، اور آپ نے اس جملے کے بعد جو اس کی برکتیں اپنے نگاہ سے آپ نے دیکھی، اور اس کے بعد فرمایا کہ 30 سے زیادہ فرشتے ان کلمات کی طرف دوڑ رہے تھے، ہر فرشتہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ پہلے ان کلمات کو لکھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان کلمات کے ذریعے اللہ کی تعریف کرنا بہت پسندیدہ عمل ہے، ربنا لک الحمد،
ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے اشارتاً کہ اکثر صحابہ اور اکثر لوگ تو ربنا ولک الحمد اسی پر اکتفا کرتے تھے، لیکن ایک صاحب جو حضور کی اقتداء میں نماز ادا کیے تو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اس جملے کا انہوں نے اضافہ کیا، حضور سے پوچھے بغیر انہوں نے اضافہ کیا تھا۔ تو حضور منع نہیں فرمائے، فرما رہے ہیں کہ یہ جملے اچھے ہیں، فرشتے ان کلمات کو لکھنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، سبقت کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے، کوئی نیک کام کرنے کے لیے، کوئی نیا نیک کام کرنا ہے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ جیسا یہ صحابی اکثر تو جو جملہ مشہور ہے ربنا لک الحمد یہیں تک مشہور ہے، لیکن یہ صحابی اس کے آگے اور جملوں کا اضافہ کیے، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ حضور منع نہیں فرمائے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے صحابی تم مجھ سے پوچھے بغیر یہ جملے کیوں ادا کیے، یہ نہیں فرمائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا اچھے کام کے لیے دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے اکثر لوگ، بعض لوگوں کے اندر یہ مزاج ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے، ایسا اچھا کام جو سابقہ دور میں نہیں تھا، تو اس کو یہ کہہ کر روک دیتے ہیں کہ بھئی کوئی کرے ہی نہیں، تم کیوں کر رہے ہو۔ تو نئے کام کے لیے کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت، اچھے کام کے لیے کوئی اچھا کام ہے لیکن سابقہ دور میں وہ نظر نہیں آیا، اس کی نظیر نہیں ملتی، تو اس سے روکا نہیں جا سکتا۔ اگر وہ اچھا ہے، نیک کام ہے، عبادت والا کام ہے، نیکی کا اگر کام ہے تو اس سے روکا نہیں جا سکتا۔ جیسے معمولات اہل سنت والجماعت جو ہے، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اگر کوئی نہیں کر رہا ہے یا سابقہ زمانے میں اگر یہ چیزیں اگر ہم کو نظر نہ آئیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ اس میں یہ دیکھیں گے کہ بھئی اچھا کام اگر ہے اور قرآن و حدیث سے ٹکرانے والا نہیں ہے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب اس کی مثال دے کر فرمائیے، جو اہل سنت کے جو معاملات ہیں وہ کون سے اہل سنت کے کام ہیں، معاملات ہیں، اس کی ایک مثال دے کر فرمائیے۔ مثال کے طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اس پر خوشی کا اظہار کرنا، اس پر جلسے وغیرہ کرنا اور حضور کے فضائل بیان کرنا اور خوشیوں کا اظہار کرنا، اور اس موقع پر اطعام لوگوں کو کھانا کھلانا اور قصیدے وغیرہ پڑھنا، نعتیہ قصائد پڑھنا، سلام کا پڑھنا، یہ تمام چیزیں یہ اعمال مستحبہ ہیں، یہ پسندیدہ عمل ہیں۔ اب اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اچھے کام کے لیے دلیل دیکھنا نہیں ہے۔ اچھے کام صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے بغیر بھی کیا کرتے تھے۔ یہ روایت بخاری شریف کے علاوہ سنن ابی داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے، سنن نسائی میں ہے، سنن کبریٰ بیہقی کی جو کتاب ہے السنن الکبریٰ اس میں بھی یہ موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان میں، المعجم الکبیر میں، المستدرک میں، سنن بیہقی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ترمذی میں، مسند احمد میں ہے۔ اس حدیث پاک میں جو راوی مذکور ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ عبداللہ بن مسلمہ القعنبی، امام مالک بن انس، نعیم بن عبداللہ المجمر، علی بن یحییٰ بن خلاد الانصاری المدنی، یہ راوی یہ جو صاحب ہے یہ 129 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے والد یحییٰ بن خلاد بن رافع، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز عنایت فرمائی تھی۔ ان کے چچا حضرت رفاعہ بن رافع بن مالک زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تمام غزوات میں حاضر رہے اور ان سے 24 احادیث مروی ہیں، جن میں سے امام بخاری نے 3 احادیث کی روایت کی، یعنی حضرت رفاعہ بن رافع بن مالک الزرقی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 احادیث روایت کی۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فوت ہو گئے تھے، انتقال کر گئے تھے۔ حمد مذکور کے دیگر کلمات، یعنی اس حدیث میں ذکر ہے کہ حمدن طیبن، اس کے معنی ہے ایسی حمد جو دکھانے اور سنانے سے پاک ہو، یعنی جو دکھاوے سے، شہرت سے پاک ہو، یعنی عمدہ تعریف ہے اللہ کی۔ اور مبارکن فیہ کا ذکر ہے، اس کے معنی ہے جس میں بہت زیادہ خیر ہو،
سنن نسائی کی روایت میں مبارکن علیہ، وہاں پر علیہ کا لفظ ہے، اور اس حدیث میں مبارکن فیہ، یعنی ایسی حمد جو باقی رہے، اس حمد کے یہ کلمات بھی منقول ہیں، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، حمدن کثیرن بہت زیادہ، بے انتہا تعریف، طیبن خوشگوار، عمدہ بہترین تعریف، مبارکن بھی اس میں اور کثرت ہو اور اس میں برکت ہو، زیادہ ہو، مبارکن علیہ، اور یہ ہمیشہ اس کی تعریف ہوتے رہے، کما یحب، جیسا کہ ہمارا رب چاہتا ہے اور پسند فرماتا، یعنی رب جیسا چاہے اس کی شایان شان تعریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ الفاظ بہت جامع الفاظ ہیں، اور خصوصاً کوئی خاص مقصد کے لیے اگر ہم دعا کریں تو اس وقت ایسے دعائیہ جملے لے گئے، دعا کا آغاز ایسے الفاظ سے بھی کریں، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ اس سے کئی مسائل، اس حدیث سے کئی مسائل مستنبط ہوتے ہیں، اس حدیث سے کئی مسائل نکلتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد حنفی فرماتے ہیں، یہ حدیث جو اوپر ذکر کی گئی ہے ربنا لک الحمد کی جو حدیث ہے نا، یہ جو حدیث کے جو الفاظ ہیں، یہ جو کلمات ہیں الحمدللہ حمدن کثیرن، یہ جو الفاظ ہیں یہ سنن ابی داؤد کے ہیں، یعنی اس حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی۔ اس حدیث سے حسب ذیل مسائل مستنبط ہوتے ہیں، کئی مسائل مستنبط ہوتے ہیں، مستنبط ہوتے ہیں، یعنی اس سے کئی مسائل نکلتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں۔ اس صحابی نے بلند آواز سے حمد کے کلمات کہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا بآواز بلند ذکر کرنا جائز ہے، جبکہ اس سے کسی نمازی کی نماز میں خلل نہ ہو، یعنی بلند آواز سے ذکر کر سکتے ہیں، یعنی ربنا لک الحمد اونچی آواز سے کہہ سکتے ہیں، اس پہ کوئی حرج گناہ کی بات نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ایسی بلند آواز نہ ہو کہ دوسروں کو خلل ہو، میڈیم، ہاں اگر تنہا پڑھ رہا ہے تو جتنی چاہے آواز بلند کر لے، اپنے اجتہاد سے ذکر مأثور میں اضافہ کرنا جائز ہے، یعنی وہ ذکر جو حدیث میں منقول ہے، جیسے ربنا لک الحمد تک ہے، لیکن صحابی اپنے اجتہاد سے اپنی طرف سے کچھ اضافہ کریں، حمدن کثیرن وغیرہ کے جملے اس کے مطابق ہو، ایسے جملے ہو جو اس کے موافق ہو، یعنی تعریف کے جملے ہو، اللہ کی حمد و ثنا کے ہو، تو ایسا اضافہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد علامہ سعیدی صاحب فرما رہے ہیں، جو شارح ہیں اس کتاب کے، کہہ رہے ہیں کہ علامہ عینی کا یہ کہنا، یہ لکھنا صحیح نہیں ہے برائے، کیونکہ یہ اضافہ صرف ان کے اجتہاد سے نہیں تھا صحابی کے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ کی تقریر سے تھا برائے، یعنی تقریر کا مطلب یہ ہے، یہ اصطلاح ہے، حضور کے سامنے کوئی صحابی کچھ عمل کرے تو حضور دیکھ کر خاموش رہے، تو یہ شریعت کا حکم بن جاتا ہے، یعنی وہ چیز جائز ہے، اگر ناجائز ہوتی تو حضور روکتے، تو حضور کے سامنے صحابی جب یہ الفاظ کا اضافہ کی تو حضور منع نہیں کیے بلکہ خوش ہوئے، تو حضور جب اس کی تصدیق کر دیے کہ یہ صحیح ہے تو اب ہم اس کا اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر کوئی اپنی طرف سے اضافہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ عبادتوں کا معاملہ ایسا ہے، اللہ کی طرف سے رسول کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیا اور نبی امت کو بتا دی، اب کوئی اور چیز کا اضافہ نہیں کر سکتا عبادتوں میں، جو دعائیں ہیں وہی دعا کرنا ہے، اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے اس اضافے کو سن کر رد نہیں فرمایا بلکہ اس اضافے کی تحسین فرمائی تھی، لہذا یہ بھی ذکر مأثور ہو گیا۔ مأثور کا مطلب جو احادیث میں جو ذکر نقل کیا گیا ہو، بیان کیا گیا ہو، تو اس کو مأثور کہتے ہیں۔ باب نمبر 127، باب الاطمئنانینتی حین یرفع رأسہ من الرکوع، رکوع سے سر اٹھا کر اطمینان سے کھڑے ہونے کا بیان ہے، یعنی رکوع سے سر اٹھانے کے بعد قومے میں اطمینان سے کھڑے ہونے کا بیان ہے۔ وقال ابو حمید رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستوى جالسا حتى يعود کل فقار مکانہ، اور حمید نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا
پھر سیدھے بیٹھ گئے حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ گیا۔ اس تعلیق کی اصل صحیح البخاری حدیث نمبر 828 میں ہے، آگے یہ روایت آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 800، حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان انس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثابت سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت بیان کرتے تھے، کیفیت بیان کرتے تھے۔ آپ نماز پڑھتے تھے، بس جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ حتیٰ کہ ہم کہتے شاید آپ بھول گئے ہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قومے میں اطمینان اور اعتدال اور تعدیل کو آپ اختیار فرماتے ہیں، یعنی رکوع سے سر اٹھانے کے بعد فوراً سجدے میں نہیں جاتے، بلکہ قومے کی حالت میں آپ کھڑے رہتے، اتنی دیر ٹھہر جاتے۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں تک کہ ہم یہ کہتے کہ ہو سکتا ہے حضور بھول گئے، سجدے میں جانا ہے، یعنی اچھی طرح آپ قومہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اکثر لوگ رکوع سے سر اٹھاتے ہی فوراً سجدے میں چلے جاتے، سجدے سے سر نہیں اٹھائے اور اچھی طرح بیٹھتے بھی نہیں کہ پھر دوسرے سجدے میں چلے جاتے۔ تو لہذا یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ یہ واجب کے خلاف ہے۔ احناف کے پاس تو یہ تعدیل ارکان واجب ہے، دیگر ائمہ کے پاس فرض ہے، دیگر ائمہ کے پاس تو نماز فاسد ہی ہو جائیں گی، دوبارہ ادا کرنا پڑے گا اس کو۔ یہ روایت بخاری کے علاوہ صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، مسند ابو یعلا میں بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، سنن بیہقی، مسند احمد میں۔ علامہ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی فرماتے ہیں، علامہ کرمانی نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نیچے جھک کر سجدے میں جانا بھول گئے۔ اس حدیث کی تشریح کر رہے ہیں، یعنی حضور رکوع سے جب سر اٹھاتے تو اتنی دیر ٹھہرتے، صحابہ یہ سمجھتے، یہ کہتے کہ حضور بھول گئے، یعنی سجدے میں جانا بھول گئے۔ ہم یہ کہتے کہ آپ نیچے جھک کر سجدے میں جانا بھول گئے۔ علامہ ابن حجر نے کہا یہ احتمال ہے کہ حضرت انس کی مراد یہ ہو کہ آپ یہ بھول گئے کہ آپ نماز میں ہیں، یا آپ نے یہ گمان کیا کہ یہ قنوت کا وقت ہے اور آپ اعتدال سے کھڑے رہے، یا جب آپ بیٹھے ہوتے تو یہ گمان کرتے کہ یہ تشہد کا وقت ہے اور ہم یہ کہتے کہ آپ قیام کے طول کی وجہ سے بھول گئے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی حنفین کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ گمان آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ حضرت انس کا منشا صرف اتنا ہے کہ آپ رکوع سے سر اٹھا کر بہت طویل قیام کرتے تھے۔ حدیث نمبر 801، حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابی لیلى عن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان ركوع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء۔ حضرت ابن ابی لیلہ سے روایت ہے، وہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال انہوں نے کہا، یعنی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رکوع اور سجدہ، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے اور دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ، ان سب کا وقت برابر ہوتا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ ایک رکن اچھی طرح ادا کر رہے ہیں، دوسرا رکن جلدی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی قومہ بھی اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی ٹھہرتے اچھی طرح، اور پھر جب سجدے میں جاتے تو سجدہ بھی اچھی طرح ادا کرتے۔ پھر سجدے سے جب سر اٹھا کر آپ بیٹھتے، جلسے میں بیٹھتے جب آپ، تو اچھی طرح بیٹھتے، اس کے بعد پھر دوسرے سجدے میں جاتے، دوسرا سجدہ بھی اچھی طرح ادا کرتے اطمینان کے ساتھ۔ تو یعنی ہر رکن آپ کا برابر ہوتا تھا، یعنی اچھی طرح ہوتا تھا۔ یہ مطلب نہیں کہ قیام طویل کر رہے ہیں، رکوع سجدہ جلدی جلدی کر رہے ہیں، قومہ جلدی کر رہے ہیں، جلسے میں زیادہ دیر تک بیٹھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب معتدل اور اطمینان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز صلاۃ الرسول کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیل یہاں بیان فرما۔ حدیث نمبر 802، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابة قال كان مالک بن الحویرث یرینا کیف کان صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذاک فی غیر وقت صلاة فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فانصب هنية قال أبو قلابة فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض۔ حضرت ابو قلابہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت مالک بن حویرث ہمیں دکھا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اور یہ نماز کا وقت نہیں تھا، نماز کے وقت میں نہیں، عام اوقات میں بتائے۔ فقام، پس وہ کھڑے ہو گئے اور اچھی طرح وہ قیام کیا، یعنی اچھی طرح جم کر ٹھہر گئے۔ ثم رکع، پھر وہ رکوع کیے۔ ثم رفع رأسہ، پھر رکوع سے سر اٹھائے اور سیدھے کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ گیا۔ ابو قلابہ کہتے ہیں پھر ہم کو اس بوڑھے ابی برید کی طرح نماز پڑھائی۔ اس سے مراد حضرت عمرو بن سلمہ کی طرف اشارہ کیا۔ جب انہوں نے دوسرے سجدے سے اپنا سر اٹھایا تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو گئے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر رکن اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ اس حدیث کی شرح صحیح بخاری، اس حدیث کی جو تشریح ہے اس سے پہلے گزر چکی ہے، حدیث نمبر 677 میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ وہاں اس کا عنوان یہ تھا، جس شخص نے نماز پڑھائی اور نماز سے اس کا قصد صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تعلیم دینا تھا، یعنی نماز کا طریقہ بتانا مقصد تھا۔ اور یہاں اس کا عنوان ہے رکوع سے سر اٹھا کر اطمینان سے کھڑے ہونا، اور اس حدیث میں دونوں عنوانوں کی گنجائش ہے، یعنی رکوع سے سر اٹھانے کے بعد قومے میں اچھی طرح ٹھہرنا چاہیے۔ رکوع سے سر اٹھاتے ہی فوراً سجدے میں نہیں جانا، بلکہ قومے میں رکوع میں جانے سے پہلے سر رکوع سے اٹھانے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے جو ٹھہرتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں۔ قومہ اچھی طرح کرنا چاہیے، یعنی تمام اعضاء اپنی جگہ پر آ جائیں، اس کے بعد سجدہ کرنا چاہیے۔ باب نمبر 128، باب یہوی بالتکبیر حین یسجد، سجدے کے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے جھکنا۔ اس عنوان میں یہوی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے گرتے ہوئے، جس طرح پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے، اور اس کے معنی جلدی کرتے ہوئے بھی ہے، جلدی کرنے کے بھی ایک معنی ہے اس کے، اور سجدے میں گر جانا۔ وقال نافع کان ابن عمر یضع یدیہ قبل رکبتیہ، اور نافع نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھتے۔ اس تعلیق کی اصل شرح معانی الاثار، سنن دارقطنی، سنن کبریٰ اور مسند احمد میں سجدے میں جاتے ہوئے پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھے یا اپنے گھٹنوں کو۔ اب یہاں پر اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے، زمین پر پہلے گھٹنے رکھیں یا ہاتھ رکھیں، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھیں، اور بعض احادیث میں کہ پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھیں۔ ہاتھوں کو پہلے رکھنے کے متعلق یہ حدیث ہے، یعنی مختلف دو قسم کی حدیث ہیں۔ بعض احادیث میں یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھیں، بعض احادیث میں ہے کہ پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، لیکن پہلے ہاتھ رکھیں پھر گھٹنے رکھیں۔ یہ روایت موجود ہے سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 840۔
اور یہ روایت جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 269، اور یہ روایت مسند احمد میں بھی موجود ہے، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 381، شرح معانی الآثار میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ امام مالک اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا بھی یہی مسلک ہے، یعنی پہلے ہاتھ رکھنا چاہیے۔ اور لوگ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما کے پاس سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں۔ اب یہاں پر دوسری روایتوں کو لا رہے ہیں جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھنے کے متعلق کون سے احادیث سے وہ لا رہے ہیں، اور سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھوں سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھنے کے متعلق یہ احادیث موجود ہیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدہ کرتے تو ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھتے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں موجود ہے، حدیث نمبر 838۔ سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 268۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 282۔ شرح معانی الآثار میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی مذہب ہے، اور اکثر صحابہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ اسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں پر گرتے تھے، یعنی سجدے میں جاتے تھے، پہلے گھٹنے زمین پر رکھتے، اس کے بعد ہاتھ۔ یہ روایت موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، حدیث نمبر 2719۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب سجدے میں جاتے تو اپنے ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ طریقہ بتا رہے ہیں کہ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر ہاتھ، پھر ناک پیشانی، اور اٹھتے وقت اس کے برعکس سر اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، اس کے بعد گھٹنے آخر میں۔ ترتیب ہے اس میں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 2720۔ عبداللہ بن مسلم بن یسار اپنے والد اس سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جب وہ سجدے میں جاتے تو پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے، پھر ہاتھوں کو، پھر سر کو۔ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، اس کا نمبر ہے 2721۔ مہدی بن میمون بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین کو دیکھا، وہ اپنے ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے تھے سجدے میں جاتے وقت۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، اس کا نمبر ہے 2724۔ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب جب سجدے کے لیے جھکتے، یعنی ان کے ساتھی، تو اپنے ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ 2726۔ حدیث نمبر 803۔ حدثنا ابو الیمانی قال حدثنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام وابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ کان یکبر فی کل صلاۃ من المکتوبۃ وغیرها فی رمضان وغیرہ فیکبر حین یقوم ثم یکبر حین یرکع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو الیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے حدیث بیان کی، انہوں نے وہ زہری سے بیان کرتے ہیں، زہری نے کہا اخبرانی، مجھے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے خبر دی اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن، ان دونوں نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یکبر، وہ تکبیر کہتے ہر نماز میں، من المکتوبتی، چاہے وہ فرض نماز ہو یا غیر فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو، ہر نماز میں وہ اللہ اکبر کہتے، فی رمضان وغیرہ، چاہے وہ رمضان میں عبادت کرے یا غیر رمضان، فیکبر، بس وہ تکبیر کہتے، حین یقوم، جس وقت وہ قیام کرتے کھڑے ہوتے، ثم یکبر، پھر وہ تکبیر کہتے اللہ اکبر کہتے جس وقت وہ رکوع کرتے، پھر وہ کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، یعنی رکوع سے جب سر اٹھاتے تو کیا کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر وہ اس کے بعد کہتے ربنا ولک الحمد، سجدہ کرنے سے پہلے، ثم یقول، پھر جب وہ سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتے، پھر وہ اللہ اکبر کہتے اپنا سر سجدے سے اٹھاتے وقت، پھر وہ اللہ اکبر کہتے دوسرا سجدہ کرتے وقت، پھر وہ اللہ اکبر کہتے اس وقت جب وہ اپنا سر سجدے سے اٹھاتے، یعنی دوسرے سجدے سے سر اٹھا کے سجدے سے جب قیام میں جانا ہے تو اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے، ثم یکبر، پھر وہ اللہ اکبر کہتے حین یقوم، جس وقت وہ کھڑے ہوتے، من الجلوسی، بیٹھک سے، فی الاثنتین، دو رکعتوں میں جب بیٹھ کر اٹھتے وقت بھی اللہ اکبر کہتے، ویفعل ذلک، اور وہ ایسا کرتے فی کل رکعت، ہر رکعت میں، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جاتے، ثم یقول، پھر وہ کہتے ہیں حین ینصرف، جس وقت وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، انی لاقربکم، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ بے شک میں تم میں سب سے زیادہ قریب ہوں مشابہت کے اعتبار سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے، یعنی میری نماز تم سب کی نمازوں میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے زیادہ قریب ہے مشابہت، میں نے جس طرح نماز میں نے ادا کی ہے یہ نماز زیادہ قریب ہے، ان کانت ہادی، یقیناً یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز مبارکہ تھی، حتی فارقت دنیا، یہاں تک کہ آپ دنیا سے جدا ہو گئے، یہاں تک کہ آپ داغ مفارقت دے گئے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ تکبیرات انتقال یہ پڑھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اللہ اکبر کہنا ایک رکن سے دوسری رکن میں جاتے وقت، شفٹ ہوتے وقت، منتقل ہوتے وقت تکبیرات کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ یہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ جتنے تکبیرات ہیں یہ سنت ہے۔ حدیث نمبر 804، اس حدیث کی شرح صحیح بخاری، یہ روایت گزر چکی ہے، حدیث نمبر 785 میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 804، حدث قال وقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجل وليد بن الوليد وسلامة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر وجعلها عليهم سنين كسني يوسف وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له۔ ابو بکر بن عبد الرحمن اور ابو سلمہ ان دونوں حضرات نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، پھر کچھ لوگوں کا نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کرتے، یعنی کچھ ایمان والوں کا نام لے کر ان کے لیے دعائے خیر کرتے، اچھی دعا کرتے، سو آپ کہتے اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے اور سلمہ بن ہشام کو اور عیاش بن ربیعہ کو اور کمزور مؤمنوں کو، یعنی جو کمزور لوگ ہیں ان کو نجات عطا فرما، یعنی ظالموں کے شر سے ان کو نجات عطا فرما، کافروں کے شر سے، اے اللہ مضر کو شدت سے رون ڈال، یعنی ان پر اپنی گرفت کو مضبوط کر دے، سخت کر دے۔ یہ جو قبیلہ تھا یہ اسلام کے خلاف تھا، یہ مخالف تھا، یہ قبیلہ مضر، اور ان پر ایسے قحط سالی کو مسلط فرما دے، مقرر فرما دے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط کے سال تھے، اور ان دنوں میں مضر اہل مشرق تھے، مشرق کے علاقے میں رہنے والے تھے جو آپ کے مخالف تھے۔ تو اس حدیث میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مسلمان پریشان حال ہے تو ان کے لیے بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں۔
جیسے کوئی بڑی مصیبت اگر مسلمانوں پر آ جائے تو ان کے لیے، ان کی نجات کے لیے بھی نماز میں دعا کی جا سکتی ہے، فرض نماز میں، فرض نماز میں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد، ہاں، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد، تو یہ دعائے قنوت، قنوت نازلہ جو ہے یہ احناف کے پاس فجر کی نماز میں پڑھیں گے۔ جی لیکن بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مصیبت اور پریشانی اگر بہت زیادہ اگر ہو جائے تو دیگر نمازوں میں بھی دعائے قنوت، قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر جن افراد کے حق میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی ان کے بھلائی کے لیے، ان کی تفصیل ہے یہاں پر۔ ولید سے مراد، یہاں پر ولید بن ولید کا ذکر ہے۔ ولید سے مراد ہے الولید بن مغیرہ بن عبداللہ مخزومی، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ بدر کے دن ان کو حالت کفر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جب انہوں نے فدیہ دے دیا تو یہ اسلام لے آئے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ فدیہ دینے سے پہلے اسلام کیوں نہیں لائے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اس کو ناپسند کیا کہ میرے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ قید سے گھبرا کر اسلام لائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ کفار سے رہائی پا گئے۔ ولید بن ولید، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ تو غزوہ بدر میں، جنگ بدر میں یہ کافروں کی طرف تھے، جی تو کفار و مشرکین ہار گئے، تو اس میں ولید بن ولید بھی گرفتار ہو گیا تھے۔ تو ان کے بھائی فدیہ دے کے ان کو چھڑا لیے۔ فدیہ دے کے چھڑانے کے بعد جب اسلام قبول کرے تو لوگ ان سے پوچھے کہ بھائی پہلے اسلام قبول کر لیتے آپ تو فدیہ آپ کا پیسہ بچ جاتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس بات کو ناپسند کیا کہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ فدیے سے بچ کر، یعنی فدیے سے، قید سے گھبرا کر یہ اسلام قبول کرے، قیدی بنائے گئے، یعنی یہ بتانا چاہے کہ میں اپنی خوشی سے اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اسلام کی حقانیت دیکھی، لا اکراہ فی الدین۔ آئے 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 آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ کفار و مشرکین کی طرف سے ان پر ظلم ہو رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نام لے کے دعا کی کہ اللہ ان کو نجات عطا فرما، اللہم انجل ولید ابن الولید۔ علامہ ذہبی نے کہا ہے کہ جنگ بدر کے دن ان کو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قید کیا تھا اور ان کو مکہ لے گئے تھے۔ وہاں جا کر یہ مسلمان ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت میں ان کا نام لے کر ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو یہ ان سے نجات پا کر مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں وہیں انتقال کر گئے۔ بدر تو مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بھی نا، یہ جنگ بدر۔ جی تو اب مکے میں آ گئے تھے، قید ہو گئے، تو بعد میں اسلام قبول کرے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہاں کے کفار مکہ ان کو گھیر لی، ان پر ظلم کرنے لگے۔ تو حضور کو معلوم ہوا تو آپ دعا کرنے لگے۔ جب حضور دعا فرمائے تو کافروں سے نجات پا کر مدینہ منورہ آ گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ان کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ سلمہ بن ہشام بن مغیرہ، یعنی ایک اہم بات ہے کہ وہ صحابی جن کی نجات اور رہائی کے لیے حضور دعا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر یہ اور ایک صحابی ہے سلمہ بن ہشام بن مغیرہ، یہ ابو جہل کے بھائی تھے، یہ بہت پہلے اسلام لائے تھے۔ اسلام لانے کی پاداش میں، سزا میں ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی۔ جب اسلام قبول کر لیے تو اس کی سزا میں کفار ان کو سزا کے طور پر ظلم کرتے تھے۔ ان کو قریش نے مدینے کی طرف ہجرت کرنے نہیں دی، یعنی قریش کا جو قبیلہ تھا، جو کفار قریش ہے، مدینے کی طرف جانے سے ان کو روک لیے لوگ۔ پھر انہوں نے غزوہ خندق کے بعد ہجرت کی اور غزوہ موتا میں حاضر ہوئے، اور یہ مرج الصفرا یا اجنادین میں شہید ہوئے۔ عیاش بن ابی ربیعہ کے لیے بھی حضور دعا فرمائے۔ 3 افراد کا نام ذکر کیا گیا، ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ۔ تو عیاش بن ابی ربیعہ کا نام عمرو بن مغیرہ ہے، یہ ابو جہل کے اخیافی بھائی تھے۔ اخیافی بھائی یعنی اصطلاحات ہے، حقیقی بھائی کا مطلب دونوں کے والدین ایک ہی ہو۔ اللاتی بھائی کا مطلب ہے، اللاتی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ والد الگ، یعنی ماں الگ الگ ہو، والد اگر ایک ہے۔ سونتیلے بھائی کو اللاتی بھائی بولتے ہیں۔ اخیافی کا مطلب یہ ہے کہ والد الگ الگ ہے، ماں اگر ایک ہو،
یعنی ایسے دو شخص یا ایسے دو بھائی کے جن کے والد الگ الگ ہو. یعنی ایک مثال کے طور پہ کوئی خاتون نے ایک نکاح کی اور اس کو اولاد ہوئی، ایک بیٹا ہوا سمجھو، اس کے بعد یا تو اس کی طلاق واقع ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت گزرنے کے بعد پھر وہ دوسرا نکاح کی، دوسرے شوہر سے ایک بیٹا ہوا، تو پہلے شوہر سے جو بیٹا ہوا، دوسرے شوہر سے جو بیٹا ہوا دوسرے نکاح کے ذریعے، تو یہ دو بیٹے آپس میں اخیافی بھائی کہتے ہیں. جی یعنی ماں شریک بھائی. اور بہت پہلے اسلام لا چکے تھے عیاش بن ابی ربیعہ. ابو جہل نے ان کو مکے میں باندھ کر رکھ دیا تھا، یعنی ابو جہل مکے میں قید کر دیا تھا. یہ ملک شام میں جنگ یرموک میں شہید ہو گئے تھے، تو مکے میں مظلوم اور محبوس تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا فرمائے عیاش بن ابی ربیعہ کے لیے. اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ بعض کافروں کے لیے بدعا بھی فرمائیں. قبیلہ مضر والے جو مسلمانوں پر زیادہ ظلم کرتے تھے، اسلام کے مخالف تھے، مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ بہت بڑا خاندان ہے اور اس میں بہت قبائل ہیں، جیسے قریش، اسد، تمیم وغیرہ. جن لوگوں کے لیے آپ نے دعائیں ضرور کی ان کی تفصیلیں. مضر یعنی بدعا کی، مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ بہت بڑا خاندان ہے اور اس میں بہت قبائل ہیں، جیسے قریش، اسد، تمیم وغیرہ. بہت بڑے سے مراد یعنی پھیلا ہوا خاندان ہے، اس میں بہت سے قبیلے ہیں، جیسے قریش ہے، اسد بھی ایک قبیلے کا نام ہے، تمیم وغیرہ. آپ کا ارشاد ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی تھی، ویسی قحط سالی ان پر مسلط فرما. اس میں مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ان پر بہت طویل عرصے تک، لمبے عرصے تک قحط رہا اور وہ کئی سال تک مشقت اور مصیبت کو برداشت کرتے رہے، اسی طرح مضر بھی لمبے عرصے تک مصائب کا شکار رہے. قحط سالی، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قحط سالی بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اس کی اور جو تفصیل ہے، اس کے جو نکات ہیں گزشتہ حدیث میں بیان کر دیے گئے، یعنی حدیث نمبر 797 میں اس کی تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے. حدیث نمبر 805. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان غیر مرۃ قال سمعت انس بن مالک یقول سقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فرس وربما قال سفیان من فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا. وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به معمر قلت نعم. قال لقد حفظ كذا. قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں علی بن عبداللہ نے یہ حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے کئی مرتبہ حدیث بیان کی. انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری سے گر گئے، گھوڑے سے آپ گر گئے، پس آپ کی دائیں جانب دایاں پہلو زخمی ہو گیا، پس ہم آپ کے پاس آپ کی عیادت کے لیے آئے، بس نماز کا وقت آ گیا تو آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز ادا فرمائی، یعنی نماز پڑھائے بیٹھ کر. اور ایک مرتبہ سفیان نے کہا ہم نے بیٹھ کر نماز پڑھی. جب آپ نے نماز ادا فرمائی تو فرمایا، نماز سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو. وَإِذَا رَكَعَ، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو. وَإِذَا رَفَعَ، اور جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی رکوع سے سر اٹھاؤ. وَإِذَا قَالَ، اور جب وہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم کہو ربنا ولک الحمد. تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد کہیں.
مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے۔ وَإِذَا سَجَدَ، اور جب امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ سفیان نے کہا، اسی طرح معمر نے روایت کی ہے، میں نے کہا ہاں، اس نے اس کو اسی طرح یاد رکھا۔ زہری نے کہا ہے وَلَكَ الْحَمْدُ، میں نے دائیں جانب کو یاد رکھا ہے۔ جب ہم زہری کے پاس سے نکلے تو ابن جریج نے کہا اور میں ان کے پاس تھا کہ آپ کی دائیں پنڈلی زخمی ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ پنڈلی کا ذکر ہے ساقہ الایمن، ایک میں شقہ الایمن ہے۔ یعنی اس حدیث پاک میں یہ بتا رہے ہیں تکبیرات کے متعلق ہیں کہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جب جانا ہے، منتقل ہونا ہے، جیسے قومے سے یعنی قیام سے رکوع میں جا رہے ہیں تو رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہیں، اور رکوع سے جب سر اٹھائے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہیں، پھر جب سجدے میں جا رہے ہیں تو اس وقت اللہ اکبر کہیں، سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں تو اس وقت بھی اللہ اکبر کہیں، دوسرے سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہیں، اور دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے وقت قیام میں آنے کے لیے، دوسری رکعت میں آنے کے لیے بھی اللہ اکبر کہیں۔ یہ حدیث پاک بھی اس سے پہلے گزر چکی ہے، امامت کے بیان وغیرہ میں اس کا تفصیلی ذکر آیا ہے۔ 378 اس کی تفصیل وہاں پر بیان کر دی گئی ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر نماز پڑھیں، امامت فرمائیں۔ صحابہ بھی بعض لوگ یعنی ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو حضور بعد میں منع فرمائیں کہ امام جیسا اگر بیٹھ کے پڑھائے نماز تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھائے تو کھڑے۔ تو یہ ابتدا کی حدیث ہے، یہ حدیث منسوخ ہو گئی۔ اخیر وقت میں جب آپ نماز پڑھائیں، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ جب مصلی پر آپ مقرر فرمائے تھے تو نماز کے دوران آپ مسجد میں آئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اقتداء میں نماز پڑھے، تو حضور جب نماز پڑھائے تو بیٹھ کر نماز پڑھائے، صحابہ کھڑے ہو کر پڑھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر امام بیمار ہو، کھڑے ہونے کی اگر استطاعت نہ ہو قیام کی، تو امام تو بیٹھ کر نماز پڑھائے گا، لیکن مقتدی بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے، کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے۔ باب نمبر 129، باب فضل السجود، سجدے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 806، حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب وعطاء بن یزید اللیثی ان ابا ہریرہ اخبرہما ان الناس قالوا یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا
من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبلا بوجهه قبل النار فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال يا ربي قدمني عند باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول يا ربي أدخلني الجنة فيقول الله تعالى ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول له تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله عز وجل زد من كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. ایک طویل حدیث ہے سجدوں کی فضیلت کا بیان ہے. باب فضل السجود. یہ تفصیلی ایک بیان شروع ہو رہا ہے سجدے کی فضیلت کے متعلق. انشاءاللہ نیکسٹ اس کے بعد والی محفل میں ہم درس میں اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.